بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی ذکر ہے، یہودیوں کے حوالے سے ہی ذکر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اس کے بعد اور بھی رسول تشریف لے کر آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ہم نے روح القدس کے ذریعے سے کی۔ اور جب بھی ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول آتے جو کہ ان کے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے تو وہ تکبر کرتے تھے اور انبیاء کرام کو پھر شہید کر دیتے تھے۔ اور جب ان کو دعوت و توحید دی جاتی تو کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مذاق کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت کو رکھا ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ حق قبول کرنے کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور جب بھی ان کے پاس کتاب آتی جس میں ان کی تصدیق بھی ہوتی تو فرمایا کہ یہ ایسی کتاب تھی، یعنی قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب تھی کہ اس سے پہلے یہ اس کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، اور ان کو فتح اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمایا کرتا تھا۔ ان کو کوئی جنگ کا معاملہ درپیش ہوتا تو یہ اپنی حاجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں رکھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے فتح اور نصرت عطا فرما۔ تو یہاں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تمہارا عمل یہ تھا، اور جب اب یہ نبی اور یہ کتاب تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں تو اب تم انکار کر رہے ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا عمل ہے یہ بہت برا ہے، اور یہ انہوں نے جو عمل کیا ہے یعنی انکار کیا ہے، اس کی سراسر وجہ حسد ہے۔ ابھی حسد کس چیز کا تھا؟ حسد اس چیز کا تھا کہ اکثر جو انبیاء کرام ہے وہ بنی اسرائیل میں تشریف لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لے کر آئے۔ تو یہودیوں کو اس بات کا حسد ہوا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو اس حسد کی بنا پر صرف انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حسد بہت بری چیز ہے، ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد ہوتا ہے کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی جو ہے یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اس کی برائی واضح ہے کہ آپ کو یہ کوئی تمنا کرے کہ فلاں بندے سے وہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح فرمایا کہ حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسا کہ صبر شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ صبر ہوتا ہے ایک کڑوا درخت ہے، یہ کڑوا نچوڑ والا درخت ہے یہ۔ تو فرمایا کہ حسد ایسے جو ہے نا نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی کتابوں پر ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اس کے ماں سوا کا ہم انکار کریں گے۔ حالانکہ یہ تورات پر بھی صحیح طرح ایمان نہیں لاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے، اور جیسے پچھلی آیات میں گزرا کہ وہ پڑھتے تھے اور فتح بھی طلب کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی توسل سے۔ تو یہاں پر پھر جب یہ چیزیں پڑھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے حوالے سے تورات میں باتیں موجود تھیں، تو یہ لوگ انکار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والی آیات کو انہوں نے نکال دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لاتے، تو پھر یہ تورات پر ایمان لانا کیسے ہوا؟ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ ایمان لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد پھر ان کے بچڑے بنانے کا ذکر ہے، اور جو ان کو تورات کے احکامات پکڑنے کا کہا گیا تھا، انہوں نے نہ مانا، ان پر طور کو بلند کیا گیا، اس بات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کا اس قول کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آخرت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی ہے، جنت صرف ہمارے لیے ہی ہے۔ تو یہاں پر ان سے پھر کہا جا رہا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو کہ تمہارا اگر یہ گمان ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں ہے، ایمان کی بھی حاجت نہیں ہے، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ چلو پھر موت کی تمنا کر لو تاکہ عیش اور آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور اگر تم نے موت کی تمنا پھر نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی اس وقت موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور کوئی بھی اس وقت یہودی زمین پر باقی نہ رہتا۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ بالخصوص شہدائے بدر و احد اور تمام صحابہ جو تھے اللہ کی راہ میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو خط بھیجا، اس میں تحریر فرمایا کہ ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جیسے اجمی لوگ شراب کو مرغوب رکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے آگے اپنے کرتوت کیا ہے۔ فرمایا اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ فرمایا زندگی کی سب سے زیادہ حریص پائیں گے، یہ سب سے زیادہ زندگی کی خواہش رکھتے ہیں یہ جو کافر اور مشرک ہے، کیونکہ جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ 1000 سال جیو، تو فرمایا یہ تو بہت زیادہ جینے کی حرص رکھتے ہیں، یہ کہاں پر اپنے لیے موت کی تمنا کریں گے۔ تو یہاں تک 11 نمبر رکوع تھا۔ آگے رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر وہ قرآن اتارتے ہیں جو پہلی اصل کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ہدایت دینے والا ہے، اور جو اللہ اس کے فرشتے اور اس کے رسولوں کو جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ان آیات کے حوالے سے شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین آتے ہیں۔ تو ابن سوریہ یہودی پیشوا تھا، اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ عذاب لے کر آتا ہے، شدت اور زمین میں دنسانا، یہ تمام عذابات وہی لے کر آتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ وہ ہم سے دشمنی کر سکتا ہے، اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت پر مبنی تھی، کیونکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو جبرائیل علیہ السلام سے محبت کرتے، ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے ہیں جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آگے پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں جبرائیل میکائیل کے دشمن تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ جو بھی محبوبان خدا کا دشمن ہوتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی دشمنی کا اعلان ہے اس کا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی عہد ان سے انہوں نے کوئی بھی معاہدہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پر جس وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہ وعدہ یاد دلایا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھا، تو مالک بن سیف نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، حالانکہ تورات میں واضح طور پر موجود تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہودیوں نے جب کوئی عہد لیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور اکثر تو تورات پر ایمان ہی نہیں لاتے، اس لیے وہ وعدہ توڑنے کے گناہ کو بھی کچھ درخور اتنا نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے جو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب کو، تو وہ کتاب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیتا ہے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔
یہاں سے رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات، زبور، انجیل اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی نبی پاک علیہ السلام کو تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے وجود مبارک سے ان کتابوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ کتابوں کو پس پشت پھینکتے تھے، پس پشت پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کی طرف بے التفاتی کرتے تھے۔ یہ جو قول میں آپ کو سفیان بن عیینہ کا سنانے لگی، اسے آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، اور اپنے حالات کا بھی ہم نے اس کے ساتھ موازنہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ دیا اور ان کے احکام کو نہ مانا۔ یہ کتاب کو پس پشت پھینکنا ہے۔ اب ہماری حالت زار بھی اسی طرح سے ہو چکی ہے، تو کہ ہم نے بھی مساجد میں کتاب جو قرآن پاک الماریوں میں سجا کے رکھے ہیں، اپنے گھروں میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر گرد پڑ چکی ہے، گرد در حقیقت ہمارے دلوں پر پڑ چکی ہے، تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا حال یہود و نصارہ جیسا نہ ہو۔ اس کے بعد وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ سے لے کر تقریباً آخر رکوع تک جو ذکر ہے وہ میں آپ کو خلاصہ عرض کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے آپ نے دفن کر دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کے لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے اور حکومت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے اور علماء نے تو اس بات کا انکار کیا، لیکن جاہل لوگ جادو کو سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کو سیکھنا شروع ہو گئے۔ انبیاء کرام کی کتابیں چھوڑ دیں اور وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے اور سلیمان علیہ السلام پر ملامت کرنا شروع کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک یہی حال رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار کیا، اور آپ نے پھر فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا یہاں سے ذکر ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور خاص طور پر وہ جادو جو بابل میں ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں پر اتارا گیا۔ اب ہاروت اور ماروت نام کے جو فرشتے ہیں، ان کا بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے مشہور ہیں، وہ تمام یہودیوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس ہاروت اور ماروت کے حوالے سے صرف اتنی بات ہی موجود ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں ترجمہ۔ وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو محض آزمائش ہیں، لہٰذا تم اسے سیکھ کر اور جائز مان کر اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ اس کے باوجود یہودی اس سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ یہ سب سے سخت جادو ہوتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس منتر سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ایسی چیز سیکھتے رہے جو انہیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی تھی۔ اللہ کی قسم، یہودیوں کو معلوم تھا کہ جس نے بھی جادو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے کہ جادو بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ بہت اچھا ہوتا اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب بہت بہتر ہوتا۔ تو ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر کیا۔ جو جادو سیکھنا چاہتا اسے وہ نصیحت کرتے اور منع کرتے کہ جادو نہیں سیکھو۔ تو پھر اگر کوئی ان کی بات نہ مانتا اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے، تو پھر وہ اس کو سکھا دیتے تھے۔ ویسے فرشتے معصوم ہیں اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یہاں میں جادو کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں۔ تعریف سے مطلب ڈیفینیشن ہے، مد و ثنا نہیں ہے۔ ایک تعریف یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ جادو کہلاتا ہے۔
جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے. جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا بشرطے کہ اس کے ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات اور افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں لگے گا. 3 باتیں یہاں پر قابل غور ہیں. جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا. جو جادو کفر نہیں ہے مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے. اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. احادیث مبارکہ میں جادوگر کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے. یعنی جادوگر کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا یہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور جو بھی سزائیں یہاں پہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ سزا دینا اسلامی حکومت کا کام ہے. عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے، کیونکہ یہ کسی کا بھی بھلا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو آیات آ رہی ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے. اور سب سے پہلے ہی جو ایمان والوں کو یہاں خطاب کیا گیا ہے وہ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہا کرو کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، اور پہلے ہی بات کو غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرمایا کرتے تھے تو کبھی کبھی درمیان میں صحابہ عرض کیا کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ. اس کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو ذرا اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینے کا موقع عنایت فرمائیے. یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے اسے کہنا شروع کر دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے. آپ نے ایک روز یہ کلمہ سنا تو کہا اے دشمنان خدا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہودیوں نے کہا ہم پہ تو برہم ہوتے ہو، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں نا. اس پر آپ رنجیدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ انظرنا کہا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہی آپ کی بات کو غور سے سن لیا کرو. آگے پھر کافروں کے بارے میں ہے کہ جو اہل کتاب کے بارے میں یعنی یہودیوں کے بارے میں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اہل ایمان کو کسی قسم کی کوئی بھی خیر اور بھلائی ملے. تو آج ہم کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے یہود و نصارہ جو ہیں ان سے ہمیں کسی قسم کی خیر اور بھلائی ملے. ہم تو جب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے لیے خیر نہیں چاہتے ہیں تو کیسے پھر ہم ان سے اس قسم کی توقع کر سکتے ہیں. جس طرح آگے بھی آئے گا کہ لن ترضی عنک الیہود والنصارى، آپ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. تو جب قرآن مجید نے یہ فیصلہ فرما دیا تو بالکل بھی وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. پھر آگے نسخ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا دلوں سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. تو یا سننے والے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. نسخ کا مطلب ہوتا ہے سابقہ حکم کو بعد والے کسی دلیل شرعی سے اٹھا لینا. جیسا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا فزورھا، اب اس کی قبروں کی زیارت تم کر لیا کرو.
قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کافروں کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا اب ختم کر دیا گیا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نیا حکم آیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور دونوں میں ہی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ کبھی جو بعد والا حکم ہے وہ زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو اس میں کسی قسم کی تردد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. کائنات میں ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، اور موسم گرما کو موسم سرما سے، اور جوانی کو بچپن سے، بیماری کو تندرستی سے، بہار کو خزاں سے منسوخ فرماتا ہے. تو یہ تمام نسخ اور تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں. تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے اور تبدیل ہونے سے کیا تعجب انسان کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہم کوئی آسان حکم لے آتے ہیں یا اس کے جو پہلا نرم حکم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا سخت حکم آ جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی دوست اور مددگار نہیں ہے. حقیقی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. حقیقی دوست اور مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایمان والے بھی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے مددگار ہیں. اس کے بعد کہا کہ یہودیوں نے اپنے رسولوں سے جیسے سوال کی، کیا تم بھی اپنے نبی سے ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو؟ ہوا کچھ یوں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں. بعض نے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے. تو ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ تو اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا ہے تو ایسے لا یعنی سوالات کا کیا مقصد ہے؟ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو آپ سونے کا بنا دیں. تو سب نے طرح طرح کی فرمائشیں کی. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان لوگوں نے بھی ایسے سوالات کیے تھے، تم بھی ایسے کرنا چاہ رہے ہو. تو یہاں سے ہمیں یہ نقطہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر جو سوالات کرنا ممنوع ہے، فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے. اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کرام اور مفتیان کرام سے وہی سوال کریں جس کی زمین جو ہے وہ حاجت ہو. اب زمین پہ بیٹھ کے خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. بعض لوگ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو. تم سے پہلے لوگ محض ان سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کرام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. عموماً لوگ جنرل نالج کے سوالات بہت پوچھتے ہیں. اب جنرل نالج تو کسی کو بھی ہر وقت اتنا مستحضر نہیں ہوتا. بعد میں پھر کہتے ہیں میں نے فلانے عالم سے پوچھا، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو بھئی آپ خود تلاش کر لو، جنرل نالج کے سوال تو ہے. اس کے بعد پھر یہودیوں کے اسی عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اپنے دلی حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حسد ان کا یہی تھا ان کے نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے. اس کے بعد ہمارے صالحہ کا حکم ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور نیک کام کرنے کا، کیونکہ انسان کو نیک کام ہی آگے کام آنے ہیں. اور یہودیوں کا پھر قول کا ذکر کیا گیا. وہ کہتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ان کی اپنی بس دل کی خواہشیں ہی ہیں، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. آگے بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے دین کی کچھ اہمیت نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودیوں کے دین کی کچھ اہمیت نہیں ہے. تو حالانکہ دونوں ہی کتاب اللہ کو پڑھا کرتے تھے اور کتاب اللہ کو پڑھا کرتے تھے اور اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. تو یہی بات ان کی ذکر کی جا رہی ہے کہ جب ان کو علم ہے اس بات کا تو پھر ایسی جاہلانہ گفتگو آپس میں کیوں کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ تمام انبیاء کی تصدیق کریں، لیکن آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں.
اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکیں اور اس کی ویرانی کی کوشش کریں۔ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے یہ بیت المقدس کی بے حرمتی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تو رات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے۔ تو ایسے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت تک کسی طرح ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا اور اس کو آباد کیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو کہ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنے سے روکا کرتے تھے، اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت بھی نماز سے اور حج سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، میں یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے بعد میں یہ لوگ جو تھے جو مسجد سے روکا کرتے تھے، بیت المقدس سے روکا کرتے تھے، وہ گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ وہ لوگ نکالے گئے۔ تو جو لوگ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو یہ وعیدات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی رخ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جہت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑی علم والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ ایک طریق رات میں سفر کر رہے تھے اور انہیں قبلہ کی سمت معلوم نہیں تھی، تو ہر ایک میں سے جس کا دل جس طرف جمع اس نے نماز پڑھ لی۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو جس طرف بھی انسان کا دل جمے اس طرف وہ منہ کر کے نماز ادا کر لے، یہ صرف اس صورت میں جب قبلہ کا رخ معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہے تو اسی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ پھر اس بارے میں ذکر ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہرائی، جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بغیر پچھلی مثال کے نئے طور پر بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کا کوئی سیمپل نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کو بنایا، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ لفظ کن فرماتا ہے اور وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جاہلوں نے کہا ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، یہی جو کہا کرتے تھے یہودی کہ اللہ ہم سے گفتگو کرے، ہم خود اس کا فرمان سنیں۔ تو فرمایا کہ یہودی بھی ایسی بات ہی کیا کرتے تھے، یعنی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، تشابہت قلوبہم کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان جیسی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں مل گئی، یعنی دونوں نے سیم طرح کی باتیں کی، سیم طرح سے انبیاء کرام کو ستایا تھا۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں سے اپنے دل پر کسی قسم کا بھی بوجھ نہ لیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی مزید تسلی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بھیجا ہے، تو آپ سے ان دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے تبلیغ کر دی تو آپ کی تبلیغ کرنا یہی آپ کے لیے کام کافی تھا۔ اب یہ لوگ نہیں ایمان لے کر آتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ آگے یہی فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی بات نہ مان لیں، ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے آج کل بھی کہ ہم یہود و نصارہ کو جتنا راضی کرنے میں لگے رہیں گے، وہ ان کی فرمائشیں جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ پھر فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ تھے اور 8 شامی راہب تھے، انہی میں ابو ہریرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ تو یہ فرمایا ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کتاب کو تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی باوضو ہو کر جیسے پڑھنے کا انداز ہے آہستہ سے، اور ہر آیت کو تلاوت کرنے کا حق وہ بجا لاتے ہیں۔
اور ریاکاری سے بچتے ہیں اور دل میں بھی کتاب کی عظمت کو بٹھاتے ہیں اور تلاوت کرتے وقت اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، بے خیالی میں نہیں پڑھتے ہیں، دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تلاوت کو کرنے کا حق ہے، تو جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ یہی لوگ بہتر ہیں، اور جو انکار کرتا ہے وہ خسارے میں ہے۔ میں کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ یہاں پھر ایک بار بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان لوگوں پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ دو مسئلے معلوم ہوئے کہ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم میں سے ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بھی اسی میں ہی داخل ہے، اور جو بھی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے یہ لوگ ذلیل ہو گئے، تو اس سے پتہ چلا کہ عزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم سے ہی وابستہ ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو جائے وہ عزت پا جاتا ہے، اور جو ان سے پھر جائے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا، وہ سب باتیں پوری کر کے دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد، فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف تھے اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر ایمان کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات ہیں۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھڑے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور ایک یہ بھی تھا کہ راہ خدا میں آپ کی اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے ان کی قربانی دی، ان کو بیابان میں چھوڑا۔ تو آپ تمام امتحانوں میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، آپ خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام کے باپ ہوئے، تمام ادیان میں آپ کا تذکرہ ہو، سب کے نزدیک آپ معزز ہیں، محبوب ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوا کرتے ہیں، جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تو دنیا اور آخرت کے انعامات اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت دی گئی تو یہ امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو آپ کو پہلے مل چکی تھی، تو امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ نے کہا یا اللہ یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے، تو فرمایا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ یہ منصب نہیں پائیں گے، لیکن جو لوگ متقی ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ یہ منصب پائیں گے۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے ذکر ہے ان کے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مثابتاً کا مطلب ہے رجوع کرنا، واپس آنا، تو چونکہ بار بار لوگ بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے اور زیارات کے لیے جاتے ہیں، جو جا نہ سکے وہ اس کی تمنا ضرور اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور امن والی بنانے سے مراد یہ ہے کہ کعبہ معظمہ میں حرم میں قتل و غارت حرام ہے اور وہاں شکار تک کو امن حاصل ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ چھوڑ کے واپس لوٹ آیا کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے، اور حرم کو حرم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے، اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے لوگو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس پر آپ کے قدم مبارک کا نشان ہے، تو اس کو نماز کا مقام بنانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور
ایک قول یہ بھی ہے کہ جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ وہ 2 رکعتیں یہاں مراد ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، جیسا کہ مقام ابراہیم عظمت والا ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مساجد کو صاف رکھنا چاہیے اور یہ سنت انبیاء ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو آپ نے مکہ مکرمہ کے لیے کی۔ بالکل بے آب و گیا یہ علاقہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس کے جو رہنے والوں کو امن بھی عطا فرما اور اس کے علاوہ ان کو رزق بھی عطا فرما، رزق میں پھل عطا فرما۔ یعنی آپ نے رزق کی فراوانی کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ اگر آپ نے کہا تھا کہ ان کو رزق عطا فرما تو اس میں صرف یہ بھی شامل تھا کہ بس ان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، لیکن جو پھل دے اس سے مراد یہ ہے کہ فراوانی ہو، بہت زیادہ ان کو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا تو خانہ کعبہ بنانے کے بعد یہ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی اور طوفان نوح کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص ابراہیم علیہ السلام کو دست مبارک سے ہوئی تھی، اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور سعادت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ ہماری اطاعت اور خدمت کو قبول فرما۔ تو تقریباً کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا کم زیادہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ مساجد کو تعمیر کرنا یہ ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے، اور جس طرح مساجد کی خدمت کرنا اور مساجد سے وابستہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ بھی ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا کامل ترین فرما بردار بنا اور ہماری اولاد سے ایسی امت پیدا فرما جو خاص تیری فرما بردار ہو، ہمیں حج کے احکام بتا، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما اور ہمیں بے شک تو بہت زیادہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہ پہلے ہی یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، لیکن کمال عاجزی ہے کہ پھر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں اور عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو عبادت کے طریقے سیکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں انہی میں سے وہ عظیم رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے اور شرک اور دیگر علائشوں سے پاک فرمائے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہ دعا ایسے ہی قبول فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا کہ ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں ایسا رسول بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلیل ہی کرتا ہے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں کو مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد ہوگا، تو جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر سلمہ اسلام لے آئے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی ہے تو جو ان کے دین سے پھرے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ تو اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت اور شرف کسی قسم کی باقی نہیں رہی ہے۔ فرمایا یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے فرمایا کہ اطاعت کے لیے گردن جھکاؤ، انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے گردن جھکا دی اور
ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، یعنی دین حنیف کی، اور اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، لہٰذا تم اسی صرف دین اسلام پر ہی تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت رہنے کی وصیت کرنی چاہیے، اولاد کو نیک کام کرنے کی بھی ترغیب دلانی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کا آخری وقت تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا یکتا کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر تمہیں پتہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، بلکہ انہوں نے تو اسلام اور دین توحید پر قائم رہنے کی ان کو وصیت کی تھی۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجیے ہم تو ہر باطل سے گریز کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ یہی ان کی خواہش کے وہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ ہو جاؤ، تو فرمایا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ان کے تمہارے جیسے عقائد نہیں تھے۔ مسلمانوں تم کہو ہم اس اللہ پر، قرآن پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، ان صحیفوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیے گئے ہیں، اور ان کتابوں پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہیں، اور ان معجزات، ان کتابوں پر جو دوسرے انبیاء کو ان کو رب کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ہم ایمان لانے میں ان انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے حضور گردن جھکاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم تمہارے تمام مشرکانہ عقائد سے بیزار ہیں، ہمارے وہی تمام عقائد ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے تھے، اور جو عقائد رکھنا ہم سے شرعاً مطلوب ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب تمہاری طرح اللہ پر ایمان لا لیں تو وہ بھی تمہاری طرح ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو وہ محض دشمنی میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی حسد کی وجہ سے دشمنی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ صبغت اللہ، تو فرمایا اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہمیں اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ دلکش ہو سکتا ہے۔ جس طرح کپڑے کے ظاہر اور باطن میں رنگ سے رعایت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد بھی ہمارے رگ و پے میں سما دیے گئے ہیں، اور ہمارا ظاہر اور باطن اسی کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں ہے جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے، یعنی دین اسلام کا جو رنگ ہے وہ نفس کو اندر سے بھی پاک کرتا ہے، اور ظاہر پھر اس کے جو آثار ہوتے ہیں وہ ہمارے ظاہر پر نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ یہ کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں بچے کو یا اس بندے کو غوطہ دیتے ہیں، اسے بھی تسمہ کہتے ہیں، اور کہتے تھے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ آج کل کا بھی عیسائیوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو یوٹیوب پہ بیپٹزم یا بپتسمہ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے بڑے سے حوض میں پیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے، تو کسی بڑے بندے کو اگر یہ عیسائی کرتے ہیں تو پھر اس کو اس کے اندر غوطہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اب یہ عیسائی ہو گیا ہے۔ تو میں کہ یہ رنگ اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کا رنگ وہ ہے جو کہ انسان کے اندر بھی سمائے اور باہر بھی اس کا پھر اثار ظاہر ہو، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ ظاہری رنگ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، ہماری کرنی ہمارے ساتھ ہے، تمہارا کرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین پرانا ہے، انبیاء کرام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس میں جو چاہے جس کو چاہے بھیج دے۔ اور پھر فرمایا کہ تم یوں کہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی نہیں تھے، تو تم فرماؤ کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم نہیں ہے؟ یعنی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نصرانی تھے، تو فرمایا کہ تمہیں زیادہ علم ہے کہ اللہ کو زیادہ علم ہے کہ وہ کیا تھے؟ وہ بالکل بھی یہودی یا نصرانی نہیں تھے بلکہ وہ سچے مسلمان تھے۔ تو آگے پھر فرمایا جا رہا ہے یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے اس کے اعمال کا فائدہ ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ذکر ہے یہ تحویل قبلہ کا یہاں پر ذکر ہے۔
یہ یہودیوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ ان کو یہ تبدیلی ناگوار گزری تھی، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں، اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی تو ہو سکتا ہے تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تو یہاں تب تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، اور ان کے اعتراض کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ معظمہ ہی قبلہ رہا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ظہر کی ادائیگی کا دوران مسجد قبلہ تین میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حج ہمیشہ کعبہ کا ہی ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا ہے۔ اور قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو یہاں پر ان کے اعتراضات کا ہی جواب دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ یہودی آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے کہ جب تک آپ ان کی بات نہ مانیں۔ اور یہاں بڑی ایک خوبصورت بات کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کیا پیارے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اب چہرہ انور اٹھانا دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کی، جبکہ آپ کے دل میں شدید یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس وجہ سے نہیں کہ بیت المقدس کو وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا آپ کو ناپسند تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام کی کا قبلہ تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ خواہش رکھتے تھے۔ تو ایک دن نماز کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام اس امید میں بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے، تو دوران نماز ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کی قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو آپ عین نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ہی کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا ہوئیں، اور باقی جو 2 رکعتیں تھیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اور اب نماز میں کعبے کی طرف منہ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ سے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کے حوالے سے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب دیکھا تو میں نے بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور علیہ السلام کو یہ پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل اور اکمل تھا، یعنی آپ کے پہچاننے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف تو ہماری کتاب میں ایسے واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے فوراً پہچان لیا، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی وہ کبھی کسی سے قصور بھی ہوا ہوتا تھا۔ پھر فرمایا کہ جس جہت کی طرف اور ہر امت کا ایک قبلہ جس طرف منہ کرتی ہے، تو مسلمانوں نیکیوں پر عمل پیرا ہونے میں جلدی کرو، اور تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں جمع کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے قبلہ مقرر ہے، تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا، اور ان میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جہاں سے بھی آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، یعنی تم جہاں کہیں پر بھی ہو، کسی شہر میں ہو، کسی سفر کے لیے نکلو، جہاں کہیں بھی ہو، تو بیت اللہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک عظیم رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ پوری ہوئی۔ پھر فرمایا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یہ ہم نے صبح کے درس میں بھی اس حوالے سے بات کی۔ اور پھر شہداء کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی حیات کی خبر نہیں ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور اموال میں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ تو خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور یہی وہ سعادت مند ہے جن پر بخششوں اور رحمتوں کی اللہ تبارک و تعالی برسات فرماتا ہے۔ شہید کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں آئے ہیں، شہادت کے بھی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، اور مومن ہی شہادت کی تمنا کرتا ہے، کافر یا جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی بھی شہادت کی تمنا نہیں آتی ہے۔ سب کے دل میں بہرحال شہادت کی تمنا لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں کبھی بھی شہادت کی تمنا نہیں آئی تو گویا وہ منافق کی موت مرا۔ تو پھر فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تو اس لیے پتہ چلا کہ دنیا دار التکلیف ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، تو جو بھی آزمائش کسی پر آئے اسے صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان پہ کوئی مصیبت آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون اور پڑھنا چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یہ پڑھنا چاہیے۔ کہتی ہیں جب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا، میں نے بھی یہ پڑھا، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب دی، تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف ہجرت کی۔ تو کہتے بہرحال میں نے آپ کے فرمانے پر یہ دعا پڑھ لی، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا، اور بے شک نبی پاک علیہ السلام تو ہر کسی سے بہتر ہیں۔ تو ہمیں عموماً یہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انا للہ و انا الیہ راجعون تبھی پڑھنا چاہیے جب کسی کی وفات وغیرہ ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں ایسا اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ چیز ہے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور اس کے لیے اس پر اجر ہے، جیسے کہ آگے والی آیت میں بھی ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے صفا مروہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ صفا مروہ میں جو بھی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے ان پر چکر لگاتا ہے۔ صفا مروہ مکہ مکرمہ کے درمیان کے دو پہاڑ جو کعبہ معظمہ کے بالکل بالمقابل مشرقی جانب ہیں۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکونت اختیار کی۔ اس وقت یہ مقام بہت بیابان تھا، نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا، تو پھر وہاں پر حضرت حاجرہ صفا سے مروہ تک پانی کی تلاش میں دوڑیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم شریف وہاں سے نکلا تھا۔ تو یہاں پر صفا اور مروہ پر اس کے چکر لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے فلا جناح علیہ، جو بھی ان کا چکر لگایا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔
کفار جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے تھے۔ زمانہ اسلام میں بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ذرا گراں محسوس ہوا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ مشابہت بنتی تھی۔ تو یہاں مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کفار کے اعمال کے ساتھ تم طواف کیا کرو۔ پھر یہاں پر آگے والی آیات میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو چھپایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا گیا جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ہمیشہ وہ آگ میں ہی رہیں گے، تمہارا خدا خدا واحد ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان زمین پیدا کیے اور دن رات کا آنا جانا، یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ انسان مسلسل دن دیکھ کر بھی تھک جاتا ہے، مسلسل رات دیکھ کر بھی تھک جاتا ہے، اور اس لیے دن کو کام کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے بنایا، لیکن ہم نے کام ہی الٹ کر لیا ہے، ہم دن کو آرام کرتے ہیں اور رات کو دیر تک شاپنگ مالز کھلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہم بارک لامتی فی بکورہم، یا اللہ میری دن کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی صبح سویرے کے وقت میں، صبح سویرے کے وقت میں سب سو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر کشتی بنائی، اب کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز شپس جو ہیں وہ پانی پہ ایسے چلتے ہیں اور بھاری بھاری مشینری اور سامان اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بارش کا ذکر کیا کہ بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس میں پھر جانوروں کے لیے بھی پینے کے لیے پانی جمع ہو جاتا ہے اور انسان بھی اسے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا غیر کو معبود بنا لیتے ہیں، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، تو یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں یاد دلا کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس نے یہ تمام نعمتیں دی ہیں وہ مستحق عبادت ہے، نہ کہ وہ لوگ جو کہ پتھر کے ہیں، جو کہ اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔